بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: فقال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحديث رواه البخاری۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے، کسی نے آنے کی اجازت مانگی، حضور نے مجھے فرمایا کہ دروازہ بھی کھول دو، اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تشریف لائے تو میں نے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ پھر دوبارہ کسی نے اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ تو حضرت عمر آئے اور میں نے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد پھر اجازت مانگی کسی نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات ارشاد فرمائی جو آج ہم نے پڑھی: افتح لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلوى تصیبہ۔ یہ ایک لفظ کا اضافہ کیا حضور نے کہ دروازہ بھی کھول دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو ان مصائب و آزمائشوں پر جو ان کو پہنچیں گی، اور ان آزمائشوں پر صبر کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عثمان، تو میں جب دروازے پہ پہنچا تو حضرت عثمان تھے، اور میں نے حضرت عثمان کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کے پاس مصائب و آزمائشیں آئیں گی۔ فحمد اللہ، تو انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، ثم قال، اور فرمایا اللہ المستعان، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ تو ظاہر اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی ان آزمائشوں کے موقع پر۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جنت کی خوشخبری دی ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جس شخصیت کو جنت کی خوشخبری دی گئی، یعنی بار بار جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو ایک عظمت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ ذو الہجرتین ہیں، یعنی آپ نے دو ہجرتیں کی ہیں، ایک مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف اور ایک پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ کے ساتھ چند خوش نصیب اور بھی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے ذی الہجرتین ہونے والا۔ ان میں سے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں۔ اسی طرح ایک اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا خاص اعزاز حاصل ہے جو اور کسی بھی امتی کو حاصل نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ نورین، نور کی تثنیہ ہے، یعنی دو نوروں والا۔ اس کا مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کا ایک نور حضرت رقیہ اور ایک نور حضرت ام کلثوم، تو یہ دو نور ہو گئے حضور کے، یہ نور نظر ہیں، یہ لخت جگر ہیں، اور انہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد اور نکاح میں دیا ہے، تو اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو بے شمار فضائل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ہم سب کو چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام سے، تمام اہل بیت سے بھرپور محبت کریں اور ہمیشہ اس محبت کا اظہار بھی کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔